مثال دے رہا ہوں۔ نماز کیا چیز ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اپنی جگہ، آپ نے کائنات پہ نگاہ ڈالی، آپ کو اللہ کی عظمت و قدرت نظر آئی، سورج کو چلانے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، ہوائیں بارش برسانے والا، ہم جیسے انسانوں کو آپ نے بے اختیار کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ کی کبریائی آپ کی زبان پہ آئی، بھائی ادھر آپ نے یہ کہا، اور اللہ کا آپ سے کانٹیکٹ ہو گیا، اللہ آپ سے باتیں کرنے لگا تو اب آپ نے کہا کہ بات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، یہ جھوٹی مثال ہے، مجھ سے ملتے ہیں کسی مقصد کے لیے بھی ملے، نہیں پہلے کہتے مولانا بہت آپ کی مجلسیں پسند آتی ہیں، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ بچہ بھی کون سا تھا جو پرسوں کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ کی مجلس مجھے بہت اچھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی اچھی لگتی ہے، یہ ایک بچہ یہاں کہہ رہا تھا۔ تو ابھی جیسے ہی ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا، اللہ لائن پر آ گیا ٹیلی فون کی، بلکہ آمنے سامنے کہا تم سے باتیں کرنا۔ ہم نے کہا ایسے کیسے بات کریں، پہلے اس کی تعریف تو کر دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ابھی ہم نے اللہ کی تعریف شروع کی، مگر فوراً یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے اللہ کو مانا کل ہٹ جائیں، تو اسی سے پہلے ایک سوال کر لو، اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ یہ جو سیدھا راستہ ہمیں مل گیا کہ ہم نے تیری عظمت کو بھی مانا، تیری تعریف بھی کی، ہمیں اس پہ باقی رکھنا۔ خدا نے مسکرا کے کہا اچھا صراط مستقیم پہ باقی رہنا، پتہ بھی ہے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا پتہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن پہ تیرا کبھی غضب نہیں آیا، یہ راستہ مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ کہا، خدا کی تعریف مکمل کی، خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ساری باتیں تمہیں پتہ کیسے چلی؟ ہم نے کہا جی ایک کتاب میں پڑھی، تو اس کتاب میں کچھ اور بھی یاد ہے؟ ہم نے کہا بالکل یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ادھر مکمل ہوا وہ سورہ، اور ہمیں خیال آیا ارے اللہ ہم سے باتیں کر رہا، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اتنا بڑا ہو کر ہم بے اختیار ایک بار تعظیم کے لیے جھک گئے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا عظیم رب، پاک ہے میرا عظیم رب، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ کہہ کے کھڑے ہوئے، وہاں سے رسید آ گئی، سمع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ نے سن لی تمہاری بات، اللہ سن رہا ہے تمہاری بات۔ ہماری وہ حالت ہونی چاہیے، ہماری وہ حالت ہونی چاہیے جو حبیب ابن مظاہر کی حالت ہوئی تھی زینب کبریٰ کا سلام سن کر۔ کہا زینب، کہا مجھ جیسا ادنا غلام، مجھے سلام بھجوایا جا رہا براہ راست، وہ تو اللہ ہے جو زینب سے بھی بڑا ہے، اور ہم ہیں جو حبیب سے بھی حقیر ہیں، وہ اللہ ہمیں رسید دے رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، تم نے میری تعریف کی، ہم نے سن لیا، بس جیسے ہی ہمیں پتا چلا اللہ نے ہم جیسے ادنا غلام کو اتنا بڑا رتبہ دیا، بے اختیار ہم شکر کے سجدے میں گر پڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، شکر، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ براہ راست اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ گئے۔ اللہ نے مسکرا کے کہا اچھا تم نے میری بارگاہ میں شکرانہ کیا، اور میرا وعدہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمت بڑھاؤں گا۔ تو اب بتاؤ کیا مانگتے؟ تم نے ابھی میری بارگاہ میں سجدہ کیا نا، تو اب میں خوش ہوا، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہم نے سوچا کیا مانگے، اولاد، کوٹھی، نئے ماڈل کی کار، یہ بچوں کے لیے میں بار بار آئی فون کہہ دیتا ہوں، نئے ماڈل کا آئی فون، عورت کا ہے بہترین زیور، بہترین لباس، وہ اللہ کہہ رہا تم نے میرا شکر کیا، میرا وعدہ ہے میں بڑھاؤں گا، مانگو کیا مانگتے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کیا مانگے، فوراً خیال آیا کہ یہ ساری چیزیں مانگنے کا فائدہ کیا ہے، یہ سب یہاں رہ جائیں گے، مانگنا ہے، وہ خوش ہے نا اس وقت، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا بندہ مانگا تو یہ مانگا کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس جیسے ہی ہم نے یہ کہا، فوراً خدا نے کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مومن کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جیسے کوئی نہر سے نہا کے نکلے تو پاک ہوتا ہے، جیسے آندھی میں درخت کے پتے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ ہم نے کوٹھی نہیں مانگی، ابھی ہم نے بنگلہ نہیں مانگا، ابھی ہم نے گاڑی نہیں مانگی، ہم نے کہا جب وہ دینے والا اتنا خوش ہو کے دے رہا
تو وہ مانگو نا جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے. ہم نے توبہ کی, ہم نے معافی مانگی. یہ معافی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے. وہ حدیث کس امام کی ہے؟ وہ حدیث کس امام کی ہے؟ یہ بدترین ڈاکو نے جب توبہ کی تو عالم کے سر پہ بادل نہیں گیا, اس کے سر پہ گیا. انہی چوتھے امام کی جن کی مناسبت سے میں بیان کر رہا ہوں. تو توبہ آخرت میں بھی کام آتی ہے, دنیا میں بھی کام آتی ہے. جیسے ہی پیغام ملا, اب یہ جملے کو میں پڑھاؤں گا لیکن پہلے آج کی مثال پوری ہو جائے. جیسے ہی پیغام ملا کہ اللہ نے تمہاری یہ توبہ قبول کر لی, سب گناہ معاف, تم پاک ہو گئے, پاکیزہ ہو گئے, ہمارا دل شکر سے بھر گیا. ہم دوبارہ شکر کے سجدے میں گر پڑے. اللہ نے ہماری زندگی بھر کی سیاکاری, عصیان, نافرمانی, گناہ سب کو معاف کر دیا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور یہ کہہ کے ہم بیٹھ گئے. اب کسی چیز میں اگر آپ کو بہت مزہ آ جائے, بیٹھ گئے نا, اب بہت مزہ آ جائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ ونس مور. بہت مزہ آ جائے, اب قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور منقبت پڑھی جاتی ہے, شعر بہت پسند آیا, آپ نے کہا ایک بار اور پڑھیے, ایک بار اور پڑھیے. مقرر, ارشاد. اور کچھ لوگ تو دوسروں کی اردو کی غلطیاں پکڑنے مجمع میں بیٹھتے. ایک صاحب نے کہا دوبارہ مقرر پڑھیے, پکڑ لیا ان کو. دونوں کا ایک مطلب ہے, یا دوبارہ کہو یا مقرر کہو. ارے خیر, وہ جو بھی ہے. اب جو چیز بہت پسند آ جائے نا, مزہ آ جائے, مزہ, دل چاہتا ہے کہ ایک بار اور سنے کی بات نہیں. میں ڈائیبیٹک پیشنٹ, ممبر پہ بہت بتا چکا ہوں, لیکن ایک صاحب کے گھر گیا, بہت مزیدار آئس کریم انہوں نے کھلا دی. میں نے کہا چلے آج ہم بے احتیاطی کرتے ہیں, ذرا اور دے دیجئے. آپ کو کوئی چیز, کوئی ڈیزرٹ پسند آ گیا, آپ نے کہا بھئی تھوڑا سا اور دے دو. ایک گلاب جامن کھائی, بہت مزہ آ گیا, اور بھی ایک کھا لی. ہاتھ بڑھ جاتا ہے نا. اب آج لوگ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. صاحب خانہ سے کہتے ہیں کہ بھائی میں ویسے پسند نہیں کرتا, آپ کے بہت مزیدار ہے, میں نے 3 گلاب جامنیں کھائی. وہ کہتا ہے کھائی تو آپ نے 15 ہیں, لیکن خیر کون گن رہا. تو خیر, جب بہت مزہ آتا ہے نا, تو آدمی چاہتا ہے یہ چیز دوبارہ ملے. چاکلیٹ اور چاہیے, آئس کریم اور چاہیے. ہم نے کہا مزہ آ گیا بھائی, اس نماز میں تو مزہ آ گیا, اللہ سے باتیں. ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے, الحمدللہ رب العالمین, پھر قل هو اللہ, پھر رکوع. یہ پہلی رکعت کے مزے نے ہمیں دوسری رکعت کے لیے کھڑا کر دیا. دوسری رکعت پڑھی, پھر مزہ آ گئے. اب ہم تیسری رکعت پڑھنا چاہتے, یاد رکھیے روک دیا گیا. کہا کہ مزہ تو آ رہا ہے, بار بار کھڑے ہو رہے ہو, یہ تو بتاؤ تمہیں پتا بھی ہے کہ میں ہوں کون. ہم نے کہا, ہم نے شروع کیا تھا اللہ اکبر. کہا کہ نہیں, اس کا ایک اور مطلب بھی نکل سکتا ہے, اللہ سب سے بڑا, اور اس کے بعد حبل ہو, لات ہو, منات ہو, عزا اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تو اللہ اکبر میں یہ تو نہیں ہے نا کہ تم دوسروں کو نہیں مانتے ہو, پتا بھی ہے کہ میں کون ہوں. ہم نے کہا نہیں, خدا پتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم تیری معرفت رکھتے ہیں, اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے, وحدہ ہے. کہا اچھا, اتنا تو میں معلوم ہے میرے بارے میں, آسان تو نہیں اللہ کی معرفت. یہ پتا کیسے چلا؟ ہم نے کہا ایک آدمی نے آ کے سکھایا. کون؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس نے آ کے ہماری معرفت کرائی. خدا نے کہا بس بہت ہو گئی بات, ختم کرو گفتگو. جب گفتگو ختم ہوتی ہے تب بھی سلام کر کے رخصت ہوتے. السلام علیکہ والسلام علینا والسلام علیکم کہنا روک دیا اللہ نے. اب ہم دیکھیں عجیب منزل پہ پھنس گئے. بھئی 2 رکعتیں پڑھی, اس کے بعد روک دیا اللہ نے. تو مزہ آ رہا ہے نا ہم کو. ہم کتنی پڑھیں گے؟ 3 نہیں پڑھیں گے, ہم 300 پڑھیں گے, ہم 500 پڑھیں گے. مزہ ہے نا بھئی. پیٹ میں تو آدمی کہہ دیتا, کھاتے کھاتے پیٹ بھر گیا اور دل چاہ رہا, ادھر کیا کریں, نیت سیر نہیں ہوئی, پیٹ بھر گیا, پھٹ رہا ہے پیٹ. عبادت میں ایسا نہیں ہے 500, تو 2 کے بعد روک دیا. کون اللہ کی یہ عبادت کی, کس سے بات کی ہے؟ اصل جملہ اللہ نہیں, اصل وحدہ لا شریک. کس نے بتائی میری یہ معرفت؟ وہ بتائے. اچھا چلو اب جاؤ, اور بھی کام تمہیں دنیا کے کرنا. میرے ساتھ بھی ہوتا, لوگ آ کے بیٹھ گئے,
بہت دیر بیٹھے رہے. میں نے کہا بھائی بہت وقت ہو گیا، اب آپ جائیے، آپ کا جاب ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جائیے اب آپ پھر ملیں گے. یہی کہا جاتا ہے نا، اللہ نے بھی کہا بھائی بس ٹھیک ہے اب جاؤ، سلام کر کے رخصت ہو. لیکن اب ہم پھنس گئے. اللہ تیسری رکعت پڑھنے نہیں دے رہا دوسری ذمہ داریوں کی وجہ، نماز ختم کرنے نہیں دے رہا. ہم سلام پڑھنا چاہتے ہیں، نماز ختم میں نہیں کرنے دے رہا. ایسے نہیں، جب تک کہ پہلے یہ جو تم کو اتنا مزہ ملا نا، اس کی اجرت نہیں دو گے اس وقت تک تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا. ہوٹل میں آپ گئے، خوب کھانا کھائے، اب آپ اٹھ کے چلنے لگے. وہ پہلے سے اس نے ویٹر کو لگایا تھا، دیکھنا یہ صاحب مجھے مشکوک لگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آنکھ بچا کے نکل جائے، پکڑ لیا آپ کو. کہاں جا رہے؟ اتنے اچھے اچھے کھانے کھائے، مزہ آیا، کہ بہت اچھا آپ کا ہوٹل. تو پیمنٹ؟ اچھا پیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہاں پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، ورنہ یا تو یہاں برتن دو، یا یہاں کے بیت الخلا صاف کرو، یا جاؤ اور جا کر جیل کی ہوا کھاؤ. یہی ہے نا. اب نماز کا دل بہت چاہ رہا تھا، لیکن اللہ نے 2 کے بعد روک دیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، روک دیا، پھر آئیں گے. کراچی کے بلکہ پاکستان بھر کے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے پھر ملیں گے، اگر خدا لایا تو پھر آئیں گے. تو اب ختم تو ہو سلام کا. نہیں، پہلے اجرت دینا. جب تک کہ اجرت نہیں دو گے نہ آگے بڑھنے دیں گے، نہ تم کو یہاں سے اٹھنے دیں گے. ہم نے کہا نہیں خدا بندہ، ہم اجرت دے رہے ہیں. کہاں ہے اجرت؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے اجرت رسالت. اجر رسالت، اجر کو عربی میں اجر جس کو کہتے ہیں، اردو میں اجرت ہے. کہا جب تک کہ اجرت نہیں دو گے اس وقت تک تمہیں نہ آگے بڑھنے دیں گے کہ سلام پڑھ کے چلے جاؤ. یہ تو بل ادا کیے بغیر بھاگ جانے والی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اب جس وقت ہم نے اجرت ادا کی تب پھر کہا ٹھیک ہے اجرت مل گئی، اب سلام کرو اور اپنے گھر جاؤ. یہ اگر ہم کو پتا چل جائے نماز ہے کیا چیز. اچھا ایک غلطی کبھی نہ کرے، بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک غلطی کبھی نہ کرے. جو کام کائنات کا بڑے سے بڑا دشمن اہل بیت نہ کر سکا وہ آپ خود نہ کیجیے گا. کائنات کا دشمن اہل بیت کبھی رسول اور علی میں جدائی نہ ڈلوا سکا. دونوں ایک ہیں، ایک نور کے ٹکڑے بھی ہیں اور آیا مباہلہ میں نفس رسول بھی. اب وہ تو پیغمبر کی حدیثوں پہ حدیثیں ہیں، کیا کہوں. انہ لا نبی بعدی، آئے علی ہر چیز میں میرے ساتھ ہو، بس نبوت اور رسالت میں نہیں. رسول خالی رسالت خالی رسول کے لیے، باقی ہر چیز میں علی رسول کا ٹکڑا، رسول کا حصہ ٹکڑا بھی صحیح نفس رسول میں آ جاتے ہیں علی. دشمنوں نے بڑی کوشش کی ثابت کرنے کی محمد الگ ہے علی الگ ہے. آپ کبھی بھی اس کا نشانہ نہ بنیے، کبھی نہ کہیے اللہم صلی علی محمد و علی و آل محمد. محمد سے علی کو جدا نہ کریں. جب آپ نے کہا صلی علی محمد، علی خود بخود اس میں آ گئے. نفس رسول ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، رسالت کے جملے میں الگ ہیں، باقی ہر چیز میں ساتھ ہیں. ایسا نہ ہو جو مشن دشمن اہل بیت پورا نہ کر سکا وہ نادانی اور ناسمجھی میں محب اہل بیت پورا کر دے. تو یہ نماز مزہ 2 رکعت کے بعد بھی ہم رکتے نہیں. اللہ نے روک دیا، اور بھی کام ہے، جاؤ پھر بات کریں گے. اب بات کریں گے، پھر بلاتا ہے 3 گھنٹے بعد، پھر بلاتا ہے 4 گھنٹے کے بعد. ابھی جاؤ اور کام بھی کرنا ہے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی حدیث، پتہ نہیں وقت کہاں چلا گیا، اور وہ یہ کہ آپ کہیں گے لیکن مولانا یہ تو فجر کی نماز آپ نے بتائی، مغرب تو ہم 3 پڑھتے ہیں، عشاء تو 4 پڑھتے ہیں. تو وہ حدیث آپ سنتے ہیں؟ یقیناً سنی ہوگی. بہار میں بھی ہے اور من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی ہے. تھوڑے الفاظ مختلف ہیں. وہ کیا؟ میں کراچی میں بہت سارے امام باڑوں میں طریقہ تھا کہ ہر ہفتے مجلس پڑھنے جاتا تھا. مثلا جمعرات کہیں منگل جاتا ہوں. مجلس کے بعد مثلا چائے ملتی ہے تبرک میں، ٹھیک، یا مجلس کے بعد ایک بسکٹ رکھا ہوتا ہے، جو ٹکی پیک آتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے، وہ چلے ٹھیک.
لیکن کبھی ایسا ہوا وہاں گیا، آج چائے نہیں، آج آئس کریم ہے. چائے ہے لیکن اس کے ساتھ آئس کریم بھی ہے. آج ٹکی پیک کے ساتھ بہترین کیک بھی ہے. کیوں؟ کہا مولانا آپ کو خیال نہیں رہا آج ولادت کی رات ہے. ولادت کی رات ہے تو اور زیادہ خوشی ہے، تو اور بہتر نیاز کا انتظام کیا گیا. اب روایت سنیے، معراج کی رات رسول اللہ آسمان سے 5 نمازیں لے کر آئے. ہر نماز 2 رکعت تھی جو ابھی میں نے بتائی ہے. لیکن جب حسین پیدا ہوئے، حسین کی ولادت کی خوشی میں رسول اللہ نے نماز کی رکعتیں بڑھا لی. آج اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے، اتنی خوشی ہے کہ ونس مور ذرا اور مزیدار چیز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. یہ 17 رکعت نماز ولادت حسین کے بعد تھی، ورنہ پہلے صرف 10 رکعت نماز تھی. اچھی چیز، مزہ آ رہا. ہم تو پہلے بھی 2 رکعت کے بعد تیسری پڑھنا چاہتے تھے، روک دیا گیا. لیکن جب حسین پیدا ہوئے کہا جتنی خوشی اور مزہ لو. حسین والا نماز کو بوجھ سمجھے یہ کیسے ہو سکتا؟ نماز کا مزہ لیجئے، تب پھر یہ حکم آئے گا لا رہبانیت فی الاسلام. خبردار یہ بھی نہ کرنا کہ ہر وقت مصلی پر بیٹھے رہے نا. دل تو یہ چاہ رہا، ڈاکٹر نے مجھے روک دیا. اور آنا ٹھیک ہے، کبھی کبھار گلاب جامن کھا لیں، لیکن وہ بھی 2. یہ تو نہیں نا کہ آپ، مجھے علامہ اقبال کا واقعہ، وہ بھی ڈائیبیٹک تھے، آم کا بہت دل چاہتا تھا، آم کے شوقین تھے. ڈاکٹر نے کہا اچھا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں دن میں 1 آم کھایا کریں. کھا لیتے. شوگر ہائی پہ ہائی، ہائی پہ ہائی، ہائی پہ ہائی. بار بار پوچھتا ہے دوا لے رہے ہیں؟ لے رہا ہوں. غذا وہی ہے جو میں نے لکھی ہے وہی، آم کا صرف 1. ایک دن ڈاکٹر اتفاق سے ایسے وقت آیا جب علامہ اقبال آم کھا رہے تھے، اتنا بڑا آم وہ سامنے رکھا ہے اور وہ کھا رہے ہیں. ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا ہاں یہ کیا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ 1 آم کھا سکتے ہو. تو وہ 1 آم جو 50 آم کے برابر ہے. تو اب یہ غلطی نہ ہونے پائے. چنانچہ اسلام نے کہا کہ 2 رکعت کے بعد اگر اور مزہ آ بھی رہا ہے تو بس 1 آم کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں. 2 رکعت کے بعد روک دیا گیا تاکہ دنیا کے دوسرے کام نہ روکیں. تو بار بار جو جملہ میں نے کہا، اگر ہمیں نماز کا مزہ آ جائے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو نماز پڑھوانا پڑے گی، آیت سنائیے، روایت سنائیے، عذاب بتائیے بے نمازی کا. نہیں، مسئلہ الٹا ہوگا، روکنا پڑے گا نماز سے. کسی طرح سے اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے. جیسے اپنی ہی مثال بڑھاؤں، شوگر کے مریض کو جب میٹھی چیزوں میں مزہ آتا ہے اس کو روکنا پڑتا، ہمیں روکنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب مزہ آ گیا نماز کا تو گھر میں آگ لگ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا آگ لگ گئی. بیٹا کنویں میں گر جائے پتہ ہی نہیں چلے گا کنویں میں گر گیا. پاؤں میں تیر لگ جائے، تیر کھینچ لیا جائے، پتہ ہی نہیں چلے گا انسان کو، اگر وہ نماز کا مزہ جانتا. ہم اور آپ نہیں جانتے نماز کا مزہ. بس آج کی بات تو یہیں ختم ہو گئی. پہلی آیت میں نے پڑھی تھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اللہ سے مدد چاہو. یہ اصل میں وضاحت کرنا تھی. تو پہلے میں نے سوچا یہ تو بتا دوں نماز ہے کیا. بوجھ نہیں ہے، بیگار نہیں ہے، سزا نہیں ہے، زبردستی کی عبادت نہیں ہے، انتہائی مزیدار چیز ہے. ابھی جو میں نے مثالیں دی نہیں شان امامت کے خلاف ہے، بہت بھونڈی مثالیں. جنہیں موبائل فون پہ بات چیت کا مزہ آتا ہے دیکھا ہے نا کتنے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں. وہ ایسا لگے ہوئے موبائل پر یا جو ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں، اتنا مزہ، گاڑی ٹرک سے ٹکرا رہی ہے، موٹر سائیکل سلپ ہو کے گر رہی ہے، کراچی کا ماحول ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں، پیچھے بیوی گر گئی کہیں راستے میں، جہاں پہنچے وہاں روکے، ہاں وہ بیوی کہاں ہے؟ پتہ چلا فون میں لگے تھے. جنہیں سیلفی لینے کا شوق ہے، آپ کو پتا ہے کبھی شیر کھا جاتا ہے، کبھی پل سے گر جاتے ہیں، کبھی پہاڑ سے گر جاتے ہیں، کبھی ٹرین ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، کبھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں؟ شوق ہوتا ہے نا تو آدمی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ان چیزوں میں مزہ آ رہا ہے. ہم کو ان چیزوں میں مزہ نہیں آتا. ہمیں تو اللہ اکبر کہنے میں مزہ آتا ہے، رکوع میں مزہ آتا ہے، سجدے میں مزہ آتا ہے. جب لگ جائیے اس مزے میں تو سوچنے کی بات، ایک بچہ سیلفی کا اتنا شوقین ہو اور ایک مومن نماز میں اتنی توجہ نہ دے سکے، پھر آپ کو وہ نمازیں عجیب نہیں لگیں گی جو آگ میں بھی پڑھی گئی، جو ڈوبتے پانی میں بھی پڑھی، ڈوبونے والے پانی میں بھی پڑھی گئی، جو تیروں کے درمیان بھی پڑھی گئی.
اور جو شام غریبہ زمین کربلا پر سجدہ کر کے بھی پڑھی گئی.